السلام علیکم، میرا نام عاصم جعفری ہے۔ میں پروفیسر آف سرجری اور کنسلٹنٹ جنرل سرجن ہوں۔ اب سے کچھ سال پہلے میں یو کے سے کراچی آیا اور یہاں پہ میں نے پریکٹس اپنی اسٹیبلش کی۔ میرے فیلڈ آف اسپیشلٹی جنرل سرجری اور لیور سرجری ہے۔ میں نے یو کے سے FRCS کیا، فرانس سے ماسٹرز ان لیور سرجری اور کوریا سے فیلوشپ ان ٹرانسپلانٹیشن کیا۔ پچھلے 2 سال سے میں کراچی میں پریکٹس کر رہا ہوں۔ گال بلیڈر اور اس سے ریلیٹڈ جو پرابلمز ہیں وہ میری اسپیشلٹی ہیں۔ تو آج کا میرا ٹاپک ہے گال اسٹونز۔ گال بلیڈر دراصل ایک بیگ ہوتا ہے جو کہ ہمارے لیور کے نیچے اٹیچڈ ہوتا ہے۔ لیور بائل پروڈیوس کرتا ہے، جو کہ بائل استعمال ہوتا ہے فیٹ ڈائجیشن کے لیے۔ لیور 24 آورز بائل پروڈیوس کرتا ہے اور یہ بائل اسٹور ہوتا ہے گال بلیڈر میں۔ جس وقت ہمارے کھانے میں چکنائی جاتی ہے تو گال بلیڈر کانٹریکٹ ہوتا ہے اور یہ بائل آنتوں میں آ جاتا ہے اور ہیلپ کرتا ہے فیٹ ڈائجیشن کے لیے۔ گال اسٹونز کا جو انسیڈنس ہے وہ 10 سے 20% ہے۔ اس کے مطلب یہ ہے کہ اگر ہم 100 لوگوں کا الٹرا ساؤنڈ کرائیں تو اس میں سے 10 سے 20% لوگوں کو گال اسٹونز ملیں گے، اور ان 20% میں سے 80% کو اسٹونز کا کوئی سمٹم، کوئی تکلیف نہیں ہوگا، وہ اتفاقیہ طور پہ پائے جائیں گے۔ یہ ڈیزیز زیادہ تر کامن ہے خواتون میں، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف فیئر خواتین کو ہو یا صرف خواتین کو ہو۔ یہ مردوں کو بھی ہوتا ہے، یہ بچوں میں بھی پایا جاتا ہے اور بعض اوقات ایکسٹریم ایجز میں بھی ہوتا ہے، ینگ ایجز میں بھی گال اسٹونز پائے جاتے ہیں۔ تو یہ زیادہ کامن خواتین میں ہے، لیکن اس سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے۔ میرے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں اور ان کے کچھ کامن سوالات ہیں، تو آج میں ان سوالات کو ہی ایڈریس کروں گا۔ آج کے میرے جو سامعین ہیں وہ جنرل پبلک ہیں، کوئی ڈاکٹرز یا پوسٹ گریجویٹ سرجیکل ٹرینی نہیں ہے۔ تو جو سوالات کامن ہیں لیٹس ڈسکس ون بائی ون۔ جیسے آج صبح ہی میرے پاس ایک پیشنٹ آئی، اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ پتھری کیوں ہو گئی، میں تو چھالیاں بھی نہیں کھاتی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پتے میں پتھری کا تعلق چھالیاں سے نہیں ہے، یہ کچھ کیمیکل کمپوزیشن بائل کی چینج ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اسٹون بن جاتے ہیں۔ پھر ان کا سوال تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میری اور دوسری بہنوں کو یہ نہ ہو، کیا احتیاط، کیا لائف اسٹائل چینج کی جائے؟ تو کوئی ایسی دوا، کوئی ایسا لائف اسٹائل چینج نہیں ہے کہ جس کو فالو کر کے پتے کی پتھری سے بچا جائے۔ اگر یہ ہونا ہے تو ہو کے رہے گی۔ جن لوگوں میں یہ کامن ہے یوزلی وہ خواتین ہیں جو کہ 40s میں ہوتی ہیں، فرٹائل ہوتی ہیں، تھوڑی فیٹی ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ فلیٹولنس یعنی کہ انہیں بدہضمی کی شکایت ہوتی ہے۔ میرے پاس 2 قسم کے مریض آتے ہیں جن کو پتے میں پتھری ہوتی ہے۔ ایک تو وہ جو کہ جن کو کوئی علامت نہ ہو پتے کی پتھری کی، ایک طریقے سے ان کو ہم کہتے ہیں انسیڈنٹل فائنڈنگ، کہ اتفاقیہ طور پہ پتہ چل گیا کہ ان کے پتے میں پتھری تھی۔ ہوتا دراصل یہ ہے کہ کسی اور وجہ سے انہوں نے پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ کرایا، جیسے کڈنی میں انفیکشن ہو یا پریگنینسی سے ریلیٹڈ الٹرا ساؤنڈ کیا گیا ہو، تو اس میں جہاں اور دوسری فائنڈنگ تھی، اتفاقی طور پہ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جی پتے میں پتھری ہے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کمر کی درد کی وجہ سے CT اسکین یا MRI کرایا گیا ہو اور اس میں پتے میں پتھری بھی آ گئی۔ تو ایسے گال اسٹونز کو ہم انسیڈنٹل یا اتفاقیہ طور پہ پائے جانے والا گال اسٹون کہتے ہیں۔ دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ جو گال اسٹونز تکلیف دیتے ہیں، یعنی پیٹ میں درد۔ پیٹ میں درد اس میں عموماً معدے کے منہ پہ ہوتا ہے یا دائیں طرف ربس کے نیچے ہوتا ہے۔ یہ درد شدید ہوتا ہے، کبھی کبھار بخار اور وامٹنگ کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جانڈس، لبلبے کی سوزش اور ٹیومر کے طور پہ بھی پریزنٹ کیا جا سکتا ہے۔ جو اسٹونز انسیڈنٹل ہوتے ہیں، بغیر کسی تکلیف کے ہوتے ہیں، ان کو ہم کچھ نہیں کرتے۔ دیکھا گیا ہے کہ اگر ہم 100 لوگوں کا الٹرا ساؤنڈ کرائیں تو اس میں سے 10 سے 20 لوگوں کو پتے میں پتھری ہوگی، لیکن یہ تمام کی تمام سمٹومیٹک نہیں ہوتی۔ صرف 20% ایسی ہوتی ہیں جو کہ تکلیف دیتی ہیں، 80% تکلیف نہیں دیتی۔ تو جو 80% تکلیف نہیں دیتی ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں
اور وہ زندگی بھر بغیر کسی تکلیف کے رہتے ہیں۔ رہے وہ 20% جو کہ تکلیف دے، ان کا ہم علاج کرتے ہیں۔ اس کا علاج سرجری ہے، اور سرجری 2 طریقے سے کی جاتی ہے، ایک لیپروسکوپک سرجری، دوسرے اوپن ٹیکنیک۔ لیپروسکوپک سرجری کو عموماً لوگ کہتے ہیں کہ جی لیزر یا کیمرہ ٹیکنیک، اور جو کنونشنل سرجری ہے جس میں لمبا اسکار دیا جاتا ہے، وہ آج کل ٹریٹمنٹ آف چوائس نہیں ہے۔ جو ٹریٹمنٹ آف چوائس، جو اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ ہے، وہ لیپروسکوپک سرجری ہے۔ اس کے اندر ہم پیٹ پہ چھوٹے چھوٹے سے سوراخ کرتے ہیں جیسے بٹن ہول، اس کے ذریعے ہم انسٹرومنٹس ڈالتے ہیں اور کیمرہ بھی ڈالتے ہیں، اور سامنے ہمارے اسکرین لگی ہوتی ہے اور ہم آپریشن کرتے ہیں۔ اس کے بعد ریکوری بڑی جلدی ہوتی ہے۔ UK میں تو میں صبح آپریشن کرتا تھا، شام کو گھر چلے جاتے تھے، لیکن پاکستان کی سیٹنگز تھوڑی ڈیفرنٹ ہے، تو یوزلی اوور نائٹ پیشنٹ ہمارے پاس رہتا ہے۔ آج جیسے میں نے شام کو آپریشن کیا تو کل صبح وہ گھر چلا جاتا ہے۔ ہر سرجری کی کوئی نہ کوئی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، تو اس طریقے سے اس سے بھی ریلیٹڈ کچھ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ دوسرے، اگر کسی صاحب کو مجھ سے کوئی سوال کرنا ہے تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا سوال لکھ دیں، انشاءاللہ جتنی جلد ممکن ہوگا میں اس کا جواب دوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔